میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری منگنی بالاج سے ہو رہی تھی۔ میرا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہی ان کا نصیب بن جاتا ہے۔ میں بے حد خوش نصیب تھی، اس لیے مجھے خود پر غرور اور گھمنڈ بھی بہت تھا۔ تھوڑا بہت اس میں میرے حسن کا بھی کمال تھا۔ میں خوبصورت بہت تھی، اس لیے جس بھی لڑکے کی خواہش کرتی مجھے ضرور اپناتا۔ لیکن یہ خوش نصیبی بالاج کی قسمت میں آئی تھی۔ اس وقت میں نے آئینے میں خود پر بھرپور نظر ڈالی۔ گرے اور سلور میکسی میں میرا حسن اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا میں حسنین۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ ایک دم میرا موڈ خراب ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی نظریں چرا لیں۔ کہنے لگا کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے ہیں، اس کے بعد ہی رسم ہوگی، اس لیے جتنی بھی تیاری رہ گئی ہے اسے مکمل کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا میں نے کہا بات سنو، میرے لیے ایک گلاس ٹھنڈا جوس کا لے کر آؤ۔ وہ میری بات سن کر باہر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی میں دیکھ چکی تھی۔ کمینہ 2 ٹکے کا ملازم ہو کر مجھے اپنانے کے خواب دیکھتا تھا۔ میں نے نخوت سے سوچا، میں نے چند مہینے اس سے ہنس کر بات کیا کر لی، وہ تو نہ جانے اس کو کیا سمجھنے لگا۔ میں نے لاپرواہی دکھائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر میں میری کزنیں بھی مجھے لینے آ گئیں۔ اپنی کزنوں کی ہمراہی میں باہر آ گئی۔ ہماری بہت بڑی حویلی تھی، بڑے پرانے رواج کی تھی، لیکن بہرحال وہیں میری تقریب منعقد کی گئی تھی۔ بہت خوبصورتی سے ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ مجھے اسٹیج پر بالاج کے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج تو اس کی شان بھی شہزادوں والی تھی اور میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے جب ستائشی نظر مجھ پر ڈالی تو میرا تو دل ہی جھوم اٹھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھی، کہنے لگا آج تو آفت ڈھا رہی ہو۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا یہ تو ہے، بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تم اس وقت یہاں بیٹھے ہو، ورنہ یہاں بیٹھنے کے بہت سے امیدوار تھے۔ کہنے لگا آج کے دن ایسی باتیں نہ کرو، تم میری ہو تو اس کا مطلب صرف میری ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن بالاج کا رویہ ایک دم سے بدلا تھا۔ مجھے لگا شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ منگنی کی انگوٹھی کی رسم کی جائے۔ منگنی کی انگوٹھی پہناتے وقت سبھی جھمگٹا لگائے ہمارے ارد گرد کھڑے تھے۔ میری کزنز اسٹیج کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی بالاج مجھے انگوٹھی پہنانے لگے، میری کزن نے میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا اور سب ہنسنے لگے۔ کئی بار میری کزن نے یہی حرکت کی۔ پھر آخر کار بالاج نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ کے اندر پہنا دی۔ میں نے ہنستے ہوئے جب اسٹیج سے ہال کی طرف نظر دوڑائی تو بالکل سامنے بالاج کھڑا تھا، مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میرا اس کے ساتھ نظروں کا تصادم ہوا تو فوراً سے اپنی آنکھوں میں آنے والے بڑے بڑے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے وہیں سے کہا حسنین ادھر آؤ ذرا۔ میں نے اسے پکارا تو سب مجھے دیکھنے لگے۔ میری کزن کہنے لگی ارے بھائی تمہاری منگنی ہے اور تم یوں گلا پھاڑے حسنین کو پکار رہی ہو۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ تب وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اپنے پرس میں سے کئی نوٹ نکالے، اپنے اور بالاج کے اوپر سے وار کر اسے پکڑا دیے۔ میں نے کہا یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ وہ بڑے تعصب سے مجھے دیکھنے لگا، پھر وہی پیسے میرے اور بالاج کے اوپر اچھال کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا خود کو سمجھتا کیا تھا، یتیم لاوارث تھا، پتہ نہیں کیوں خود کو گھر کا فرد سمجھتا تھا۔ وہاں کھڑی ملازمہ نے فٹافٹ سے وہ نوٹ جمع کر کے اپنے چھوٹے سے پرس میں ڈال لیے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس سے اپنی اہانت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اس بات کو بالاج نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن موقع ایسا تھا کہ کچھ کہا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے اور بالاج اپنی محبت کی رس بھری باتیں میرے کانوں میں گھولنے لگا۔ بالاج میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا بھی بہت تھا۔ وہیں ہم نے ایک دوسرے کو پسند بھی کر لیا۔ پھر ٹیلی فون پر رابطے شروع ہوئے جس کا نتیجہ آج منگنی تک پہنچ گیا۔ رہ گئی بات حسنین کی، تو شاید میں اس وقت 10 سال کی تھی۔
جب ابا ایک 12 سالہ لڑکے کو ہمارے گھر لے کر آئے، کہنے لگے یہ میرے ملازم کا بیٹا ہے، والدہ اس کی پہلے ہی انتقال کر چکی ہیں اور آج فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اس کے والد پر مشین گری اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ لاوارث ہے، اس لیے میں اسے اپنے گھر لے آیا ہوں، آج سے یہ یہیں رہے گا۔ سب کو ایک مفت کا نوکر مل گیا تھا، اس کو رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹور روم دے دیا گیا تھا جسے اس نے صاف ستھرا کر کے رہنے کے قابل بنا لیا۔ پھر تو جیسے اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، کبھی بڑے تایا اسے بلاتے، کبھی چھوٹے چچا، کبھی میری امی اور باقی سب۔ بیچارے کو تھوڑا بہت وقت ملتا تو ہم سب کزن مل کر اپنے چھوٹے بڑے کام اس سے کرواتے۔ بازار سے لے کر گھر تک کے سارے کام زیادہ تر وہ ہی کرتا تھا۔ بچپن سے ابھی تک وہ ہم سب کے کام کرتا آیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب کام کرتے کرتے وہ 18 سال کا ہو گیا۔ اس وقت میں 16 سال کی تھی۔ میرے والد نے اسے گاڑی چلانی بھی سکھا دی تھی، اس لیے ڈرائیور کی نوکری بھی اسی کے ذمہ لگ چکی تھی۔ میں اپنے خاندان میں سب سے بڑی پوتی تھی، باقی سب کزنز چھوٹے چھوٹے تھے۔ تایا کا ایک بیٹا بڑا تھا لیکن وہ تعلیم کے دوران بیرون ملک چلا گیا تھا، وہ وہیں جاب کر رہا تھا اور شادی بھی اس نے وہیں کر لی تھی، اس لیے اس کے پاکستان واپس آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ صرف میں ہی اس وقت کالج میں گئی تھی اور یہ ڈیوٹی میرے باپ نے حسنین کی لگا دی کہ ماریا کو تم کالج چھوڑ کر آؤ گے اور تم ہی لے کر آؤ گے، کیونکہ میرے باقی کزن گھر کے قریب اسکول میں ہی جاتے تھے، اس لیے ان کا راستہ پیدل کا تھا۔ میں اسی کے ساتھ کالج جانے لگی۔ ہر وقت میں اسے ذلیل کرتی رہتی اور جواب میں وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک بار میری کالج کی ایک دوست نے اسے دیکھا، کہنے لگی یہ کون ہے ماریا؟ میں نے کہا ملازم ہے، بس اس کی شکل پر مت جانا۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، میں نے بیگ کندھے سے اتار کر کہا حسنین ادھر آؤ۔ وہ میرے پاس آ گیا، میں نے اپنا بیگ اس کی طرف اچھالا، میں نے کہا اسے میری گاڑی میں رکھاؤ، میں آتی ہوں، اور ہاں تمیز سے رکھنا جا کے۔ میری دوست یہ سب دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تم کس طرح اس سے بات کرتی ہو؟ میں نے کہا تو اور کیا، ملازم کو سر پہ چڑھا کے رکھوں؟ کہنے لگی بے شک ملازم ہے لیکن عزت تو ہر شخص رکھتا ہے، تو تمہیں اس سے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا، پھر بالاج میری زندگی میں آ گیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے اچھا لگا۔ میرے ابا نے اپنے دوست کو اس کی فیملی کے ساتھ گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ یوں تو مجھے کھانا بنانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن جب میں نے بالاج کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھے بس سرسری سا ہی دیکھا تھا اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بالاج کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے بالاج کا فون نمبر چاہیے تھا تاکہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے بات کر سکتی، لیکن نمبر کیسے حاصل کرتی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار بالاج اپنی فیملی کے ساتھ آیا، سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی کال آنے لگی، لیکن ڈرائنگ روم میں بہت شور تھا، اس لیے وہ سب سے ایکسکیوز کر کے باہر لان میں چلا گیا۔ میرے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ جیسے ہی وہ باہر جا کر فون پر بات کرنے لگا، میں بھی بہانے سے باہر آ گئی۔ اس وقت سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، بس حسنین باہر بنے لان میں پانی دے رہا تھا۔ میں لان میں آ گئی، بہانے بہانے سے حسنین سے باتیں کرنے لگی۔ پہلی بار میں نے اس سے آرام سے بات کی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بی بی جی پانی دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تم پورا دن کام کرتے رہتے ہو، ایسا کرو تم کچھ آرام کرو، یہ پائپ مجھے دے دو میں پانی دے دیتی ہوں۔ وہ کچھ دیر تو مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، لاؤ دو مجھے پائپ اور جاؤ شاباش آرام کرو۔ میں نے اس سے پائپ چھین لیا اور لان میں پانی دینے لگی۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور میں یہی چاہتی تھی۔ مجھے لان میں پانی دینے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، میں تو بس بالاج سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فون بند کر کے اندر جانے لگا، میں نے کہا آپ کو باغبانی سے دلچسپی ہے؟ کہنے لگا کوئی خاص نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگا۔ میں نے کہا تو پھر آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے سوئمنگ پسند ہے، بیڈمنٹن پسند ہے۔ میں نے کہا واو مجھے بھی بیڈمنٹن بہت پسند ہے۔
خیر مجھے پسند تو نہیں تھا لیکن کھیلنا آتا تھا۔ میں نے کہا اندر تو سب بڑے باتوں میں مصروف ہیں، مجھے تو سخت بوریت ہو رہی تھی، کیوں نہ ہم بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں؟ کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے جلدی سے بیڈمنٹن کا سامان لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو تحائف دینے لگے، لیکن میرے والد کو یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں، اس لیے جب بھی مجھے کوئی بڑا تحفہ بھیجنا ہوتا مجھے حسنین کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب پہلی بار میں نے بالاج کو تحفہ دینا تھا تو میں وہ تحفہ کالج لے گئی۔ چھٹی کے وقت میں نے حسنین سے کہا کہ یہ تحفہ اس ایڈریس پر کوریئر کروا دو، اور سنو اپنے نام سے کروانا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا زیادہ مطلب نہیں پوچھو، شاباش، اسے اپنے نام سے اس ایڈریس پہ بھجوا دو۔ اس نے جلدی سے وہ تحفہ کوریئر کروا دیا۔ بالاج سے میں کہہ چکی تھی کہ اسے جو تحفہ موصول ہوگا وہ حسنین کے نام سے ہوگا، تاکہ اس کے گھر والوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی بے باک سی لڑکی ہوں جو لڑکوں کو تحفے بھیجتی ہوں۔ بالاج اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، باقاعدگی سے کوئی جاب یا کام نہیں شروع کیا تھا، اس لیے رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مجھے اس سے ملاقات کرنی ہوتی تو میں کالج جاتی۔ جیسے ہی حسنین گاڑی واپس گھر لے جاتا میں کالج سے باہر آ جاتی اور بالاج کی گاڑی میں بیٹھ کر سارا دن اس کے ساتھ گزارتی، اور جب چھٹی ہونے لگتی تو وہ مجھے واپس کالج چھوڑ دیتا۔ ہمارے درمیان صرف بات چیت ہی ہوتی تھی، آج تک کبھی اس نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ ایک بار ہمیں واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، کالج کی چھٹی ہو چکی تھی، حسنین باہر گاڑی میں ہی کھڑا تھا، سب لڑکیاں کالج سے نکل چکی تھیں اور وہ میرا منتظر تھا۔ پھر جب اس نے چوکی دار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ کالج میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے والد سے کال پر بات کرتا میں بالاج کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں پہنچی مجھے دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ میں بالاج کی گاڑی سے اتری اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا آپ ان کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا زیادہ سوال جواب نہ کرو، چلو واپس گھر چلو اور کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا مالک مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کالج کے بہانے کسی اور سے ملنے جلنے جائیں گی تو میں مالک کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ کہنے لگا لیکن آپ کے لیے غیر ہے، بہتر ہے کہ آپ پڑھنے جاتی ہیں تو کالج کے اندر پڑھنے ہی جایا کریں، ایسی لڑکی کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی۔ مجھے اس کی بات پر غصہ تو آیا تھا لیکن میں چپ ہو گئی کیونکہ وہ میرے باپ کو شکایت لگا سکتا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو گاڑی روکو۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا گاڑی تو روکو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ میں گاڑی سے اتر کر فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ اچنبھے میں آیا۔ میں نے کہا حسنین میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں روز اس کے ساتھ کہیں نہیں جاتی، بس آج اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک جگہ کتابوں کی نمائش لگی ہے، میں وہی دیکھنے گئی تھی۔ دیکھو تم بابا سے کچھ مت کہنا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تو بری طرح سے گھبرا گیا، مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، تم بہت اچھے ہو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، پتہ ہے میری دوستیں تمہارے بارے میں پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں تم کہیں سے ملازم لگتے ہی نہیں ہو، بہت ہینڈسم ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں، یہ پتہ ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، لیکن میں نے یہ ڈرامہ شروع کر دیا تاکہ وہ میرے باپ کو شکایت نہ لگا دے۔ اب میں جب بھی اسے دیکھتی تو مسکرانے لگتی۔ ایک بار وہ کچن کا سودا لے کر آیا، بہت گرمی تھی، گرمی سے بے حال تھا۔ جیسے اس نے سامان کچن میں رکھا میں نے فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکال کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں خود پی لیتا۔ میں نے کہا اتنی گرمی میں آئے ہو، توبہ میرے گھر والوں کو تم پر رحم ہی نہیں آتا۔ میں نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے اس کا پسینہ صاف کیا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، میں تمہاری دشمن تھوڑی ہوں، بیٹھو شاباش تم پانی پیو، میں تمہیں تازہ روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ اس وقت میری ماں نے سختی سے مجھے کچن کے کام سکھانے شروع کیے تھے،
اس لیے مجھے روٹی اور کھانا بنانا آ گیا تھا، لیکن میں بڑی بے دلی سے بناتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے روٹی بنا کر دی، کھانا بھی گرم کر کے دیا۔ میں نے کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر کچھ اور کرنا۔ وہ مجھے بس حیرت سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں اپنے مقصد کو نکلوانے کے لیے اسے استعمال کرنے لگی، اس کی تعریفیں کرتی، اس کا خیال رکھتی جیسے مجھے اس کی بڑی پرواہ ہے۔ 4-5 محبت کے جملے بھی بول دیتی۔ بالاج کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اپنے باپ کے ساتھ وہ ان کی فیکٹری میں جانے لگا تھا۔ پھر میرا رشتہ بھی مانگ لیا۔ یوں ہماری لو میرج ارینج میرج میں بدلنے والی تھی۔ بالاج سے میرا رشتہ طے ہوا۔ میں بہت خوش تھی، البتہ حسنین چپ سا ہو گیا۔ میرا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے رویے پر واپس آ چکی تھی۔ میرے بدلتے رویے کو دیکھ کر اکثر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ آج میری منگنی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ منگنی کے بعد تو جیسے مجھے چھوٹ سی مل گئی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کو میرا یوں بالاج کے ساتھ ملنا جلنا کیسا لگے گا۔ میرا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا تھا، اس لیے کہا کہ اب مجھے گھر کے کاموں پر ہی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ 1 سال بعد میری شادی تھی۔ لیکن یہ 1 سال کا عرصہ میں نے بالاج کے بغیر کیسے گزارا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہوا جب ہمارے گھر دعوت پر میرے بابا نے پہلی بار اس کی آمد پر ماتھے پر بل ڈالے۔ اپنے دوست سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں منگنی کے بعد منگیتر سے پردہ کروایا جاتا ہے۔ آج تو بالاج آ گیا ہے، میرے خیال سے آئندہ آپ لوگ ہماری اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اس کے والد نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ بالاج کو بھی یہ بات بری لگی۔ امی نے مجھے ڈرائنگ روم سے باہر بھیج دیا۔ بالاج نے مجھے فون پر میسج کیا کہ کسی بھی بہانے سے مجھے تم سے ملنا ہے، وہ بھی اکیلے کمرے میں۔ میں یہ سن کر پہلے تو بہت پریشان ہوئی، میں اس سے اکیلے میں کیسے مل سکتی تھی۔ بہرحال سب لوگ جب ڈائننگ روم میں کھانا کھا رہے تھے تو میں نے بالاج کو میسج کیا کہ میں اپنے کمرے میں اس وقت اکیلی ہوں، کیونکہ میرے چچا کی فیملی اور باقی سب گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ میرا تو ویسے بھی ڈائننگ روم میں داخلہ بند تھا۔ بالاج فون کا بہانہ کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا، جلدی سے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا پابندیاں لگا رکھی ہیں تمہارے گھر والوں نے؟ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں، ایسا کرو اپنے بابا سے کہو کہ 1 سال کے عرصے کے بجائے چند مہینے میں ہماری شادی کر دیں۔ کہنے لگا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ پہلے 1 سال تم فیکٹری میں کام کرو، کچھ ذمہ داریاں سنبھال لو، پھر تمہاری شادی کروں گا۔ اور تمہارے باپ نے بھی 1 سال کا وقت لیا ہے تاکہ شادی کے جہیز میں انہیں مسئلہ نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اب تو مجھے ویڈیو کال اور فون پر باتوں سے تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے بہت قریب آ گیا، قابل اعتراض حد تک ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے کہ جب اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بالکل ختم کیا، پہلی بار میرا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ حد بھی پار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو گستاخی اس نے میرے ساتھ کرنی چاہی، اس سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا کہ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے دستک دینے کے 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھول دیا، لیکن بالاج پر تو جیسے بے خودی چھائی ہوئی تھی۔ میں اسے کہہ بھی رہی تھی کہ کمرے کے باہر کوئی ہے، لیکن وہ کچھ اور ہی کرنے کے موڈ میں تھا۔ دروازہ کھلا، سامنے کھانے کی ٹرے پکڑے حسنین کھڑا تھا۔ ہم دونوں کو یوں دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ میں فوراً سے بالاج کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا یہ تو تمہارا ملازم ہے، اس کا کیا ہے، 500 پکڑا کے اس کو چلتا کرو، اس کے منہ بند رکھنے کی اتنی قیمت کافی ہے۔ حسنین کمرے میں آیا، بیڈ پہ کھانے کی ٹرے رکھ کر کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ کا کھانا صاحب نے بھجوایا۔ پھر بالاج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بالاج نے جیب میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ حسنین کہنے لگا ہر ملازم بکاؤ نہیں ہوتا، نہ ہی نمک حرام ہوتا ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن احسان فراموش نہیں ہے۔
آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے آپ باہر نکل جائیں، کیونکہ بی بی صاحبہ ابھی ہمارے گھر کی عزت ہے اور آپ کو ان کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ بنا اجازت ان کے کمرے میں آئیں یا ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ حسنین کی بات سن کر بالاج کا پارا ہائی ہوا۔ کہنے لگا، تم 2 ٹکے کے ملازم ہو کر میرے سامنے زبان درازی کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ حسنین کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا، حسنین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، اپنا ہاتھ اپنی جیب میں رکھو صاحب، ورنہ ساری زندگی ایک ہاتھ سے کھانا کھانا پڑے گا۔ اس نے شاید بالاج کا ہاتھ بہت زور سے پکڑا تھا، اس لیے بالاج چپ سا ہو گیا۔ جیسے ہی حسنین نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ اپنا ہاتھ دباتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا، میں پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں بی بی صاحبہ، آئندہ اگر شادی سے پہلے میں نے اس شخص کو آپ کے آس پاس دیکھا تو میں صاحب جی کو بتاؤں گا سو بتاؤں گا، لیکن اس شخص کا میں حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ غصے سے یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد میں رات کو جب کچن میں گئی تو وہ برتن دھو رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا، دیکھو تم کچھ بھی بابا سے مت کہنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، کمرے میں جائیے بی بی صاحبہ، میں آپ کے کہنے پر نہیں چلوں گا۔ میں نے کہا، دیکھو تم بہت اچھے سے جانتے ہو، میں جانتی ہوں تمہیں میری بہت پرواہ ہے، لیکن دیکھو میں نے اسے نہیں بلایا تھا، بس وہ اچانک سے آ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کوئی ایسی بات بابا سے نہیں کرو گے جس سے میری عزت ان کی نظر میں کم ہو جائے۔ کہنے لگا، اب آپ کی ایسی باتیں حسنین کے دل پر اثر نہیں کر سکتی، ایک بار کی چوٹ کافی ہے، میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے، میں اب اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کروں گا، سمجھی؟ اس لیے آپ یہاں سے جائیے۔ میں وہاں سے واپس چلی گئی لیکن بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی کمرے میں جا کر بیٹھی تو بالاج کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے اس نوکر کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کی زبان میں کاٹ کے رکھ دوں گا، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا، میرے اندر اس قدر آگ لگی ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں بھی اس کے سامنے حسنین کی برائیاں کرنے لگی۔ کہنے لگا، ماریا مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا، مشکل ہے، اب بابا مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور اگر مجھے کہیں جانا بھی ہو تو یہ حسنین کا بچہ میرے سر پہ سوار رہتا ہے، بالکل ایک باڈی گارڈ کی طرح۔ میں بازار جاؤں، کہیں بھی جاؤں، اپنی دوست کے گھر جاؤں، یہ لازمی میرے ساتھ جاتا ہے۔ کہنے لگا، تم ایک کام کرو، اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے تم اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ اور اس کو واپس بھیج دینا۔ آدھے گھنٹے بعد میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر سے پک کر لوں گا اور واپس بھی وہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے چند روز بعد کہا کہ مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے اور 2-4 گھنٹے وہیں گزارنے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی۔ حسنین مجھے چھوڑ کر وہیں باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کرو گے؟ تم گھر جاؤ، میں 4-5 گھنٹے سے پہلے فری نہیں ہوں گی۔ پھر بابا کا بھی اسے فیکٹری سے فون آ رہا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کو 5 گھنٹے بعد لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے بالاج کو کال کر دی۔ آدھے گھنٹے تک وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن وہ بہت چپ تھا۔ میں نے کہا، اچھا نا، تم موڈ آف مت کرو۔ کہنے لگا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا، مت چھوڑنا، کہیں تمہیں اکیلا ملے تو خوب اس کی دھلائی کرنا، اچھی بات ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ کی طرح سمندر پر لے جائے گا یا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ، لیکن وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ پھر اس نے وہاں ریسیپشنسٹ سے کمرے کی چابی مانگی۔ جب اسے چابی مل گئی تو مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں تذبذب کا شکار تھی۔ میں نے کہا، ہوٹل کا کمرہ کیوں بک کروایا تم نے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ سکون سے تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، یہ نہ ہو کہ ہمیں ریسٹورنٹ میں تمہارے کمینے ڈرائیور نے کھانا کھاتے دیکھ لیا تو دیکھو اس بار میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو تم نے اچھا کیا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے لاک کر دیا۔ بے شک مجھے بالاج اچھا لگتا تھا، میں اس سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا بھی خون تھا۔ میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بالاج نے 2 جوس آرڈر کر دیے۔
کچھ دیر بعد ویٹر جوس لے کر آیا۔ ٹھنڈا جوس پی کر میری طبیعت بھی تھوڑی تر و تازہ ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ جوس پینے کے دوران بالاج کی نظر میرے وجود کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی نظریں اپنے پورے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی جوس ختم کیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے قریب کرنے لگا۔ میں نے کہا، بالاج یہ سب مت کرو، ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگا، اتنی باتیں تو کر چکے ہیں فون پر، اب باتوں سے دل نہیں بہلتا، مجھے بور مت کرو۔ میں نے کہا، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں خماری اترنے لگی، اس کی گرفت مضبوط ہونے لگی، میں اس کی گرفت میں کسمسانے لگی۔ میں نے کہا، بالاج دیکھو یہ سب اچھا نہیں ہے۔ کہنے لگا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میری منگیتر ہو، تمہاری مجھ سے شادی ہونے والی ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، یہ سب شادی کے بعد اچھا لگتا ہے، پہلے نہیں۔ لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں پہلے سے ہی اندھیرا تھا، اے سی بھی چل رہا تھا، کمرے میں گلاب کے ایئر فریشنر کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بالاج نے مجھے بیڈ پر لٹایا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، دیکھو ایسا کچھ مت کرنا، میں یہ سب نہیں چاہتی، یہ گناہ ہے۔ وہ کہنے لگا، اب تمہیں گناہ یاد آ رہے ہیں؟ جب مجھ سے فون پر باتیں کرتی تھیں اور ہر قسم کی باتیں کرتی تھیں، ویڈیو کال کر کے نائٹی پہن کر مجھے دکھاتی تھیں، مجھ سے پوچھتی تھیں کہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں، وہ سب گناہ نہیں لگ رہا تھا؟ میں نے کہا، بالاج تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم سے محبت بھی تو کرتی ہوں، محبت میں یہ سب کرتی تھی۔ کہنے لگا، تو محبت میں یہ سب بھی کر لو جو آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں فوراً سے بیڈ سے اٹھنے لگی، لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا بیڈ پر۔ کہنے لگا، جیسے یہ سب تمہیں گناہ لگ رہا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی گناہ تھا۔ تم غیر محرم سے فون پر باتیں کرتی تھی، ویڈیو کال کرتی تھی، اپنا آپ دکھاتی تھی۔ میرے دل میں جتنے بھی جذبات اس وقت ہیں، وہ سب تمہاری وجہ سے ہیں، اور میرے پاس صبر بالکل بھی نہیں ہے۔ میں 1 سال کا صبر نہیں کر سکتا، اور میرے گھر والے 1 سال سے پہلے میری شادی نہیں کریں گے۔ 1 سال میں ایک ملاقات تو ایسی بنتی ہے کہ میں اپنی شدتیں تم پر لٹا سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے گھر جانا ہے بالاج، لیکن وہ مجھ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میری گردن پر جھک کر اس نے اپنے دانت